بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم۔ اخلاق و آداب، امانت و دیانت، آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں امانت۔ امانت و دیانت سے مراد کسی شے اور کام کو اس کے درست تقاضوں کے مطابق انجام دینا۔ امانت اور دیانت کا تعلق صرف مال سے نہیں ہے، بلکہ اسلام میں اس کا تصور نہایت ہی وسیع ہے، اور امانت اور دیانت کا تعلق زندگی کے ہر شعبے سے ہے۔ سب سے بڑی امانت داری خالق کائنات سے انسانوں کا وہ عہد ہے جس کی پاسداری کے لیے انسان کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ باقی تمام امانتیں اس بنیادی تصور سے وابستہ ہیں، منسلک ہیں، کنیکٹڈ ہیں۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی بھی ان میں داخل ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے جن کی امانتیں ہیں ان کو واپس لوٹا دو۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جو امانت پوری نہیں کرتا۔ امانتوں کی ادائیگی کا سلسلہ حکمران وقت سے شروع ہو کر ایک خادم تک آتا ہے۔ حکمران اپنے فرائض ادا کریں، رعایا کی جان مال یعنی عوام کی جان مال اور عزت کی حفاظت کریں، عدل قائم کریں، عہدہ و منصب اہل لوگوں کے سپرد کریں، علماء دین حق لوگوں کو پہنچانے کی امانت ادا کریں، مالدار اور اغنیاء یعنی کہ غنی لوگ، صاحب ثروت لوگ اپنے اموال میں سے غربا اور مساکین کی مالی معاونت کا فریضہ انجام دیں، یعنی ان کے ساتھ تعاون کریں۔ لوگ دفاتر میں اپنے اوقات کی پابندی کریں، اپنی ذمہ داری کا احساس کریں، اپنی ذمہ داری کو اچھے طریقے سے ادا کریں۔ یہ سب امانت اور دیانت کی صورتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، امانت کا تقاضا یہ ہے کہ جس کی امانت ہے اس کو ادا کر دی جائے، اور جو خیانت کرے اس کے ساتھ بھی خیانت نہ کی جائے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امانت داری کا ایک عملی مجسمہ تھے، اس لیے کافر اور مشرک بھی آپ کو صادق یعنی انتہائی سچے، امین یعنی ایمانت دار کے نام سے پکارتے تھے۔ اہل مکہ کی امانتیں، ہجرت مدینہ کی رات تک اہل مکہ کی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ اس کے بعد ہرقل، ایک مرتبہ ہرقل روم کے بادشاہ نے ابو سفیان جو ابھی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے سے سوال کیا کہ مکہ مکرمہ میں جو شخص نبوت کے دعوے دار ہیں وہ تمہیں کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ تو ابو سفیان نے گواہی دی، وہ نماز کا حکم دیتے ہیں، وہ سچ بولنے کا حکم دیتے ہیں، پاک دامنی کا حکم دیتے ہیں، ایفائے عہد یعنی وعدے کو پورا کرنے کا حکم دیتے ہیں، امانت ادا کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ ہرقل نے کہا یہ باتیں نبی کی صفات ہو سکتی ہیں۔ انسان کی زندگی ایک بڑی امانت ہے، اس وجہ سے اپنی زندگی کو بھی ختم کرنے کا اختیار انسان کے پاس نہیں ہے، وہ بھی اختیار اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ اپنے جسم کو جان بوجھ کر کسی قسم کا نقصان پہنچانا یہ حرام ہے۔ اسلام میں ہر شخص کو اس کے دائرہ کار میں امانتیں سونپی گئی ہیں، خواہ وہ خاندان کا سربراہ ہے، خواہ وہ شوہر ہے، خواہ وہ ماں ہے، خواہ وہ بیٹا ہے، خواہ وہ استاد ہے۔ کسی کے راز کو افشا نہ کرنا یہ بھی امانت ہے۔ افشا ایکسپوز کرنا، بے نقاب کرنا۔ مشورہ بھی امانت ہوتا ہے، لہذا ہمیشہ کسی کو اچھا مشورہ دینا چاہیے۔ اگر کوئی شخص کسی کے پاس کوئی چیز امانتاً رکھواتا ہے تو امین اس امانت کو استعمال نہیں کر سکتا۔ مجلس میں جو بات کہی جائے وہ بھی امانت ہی کہلاتی ہے۔ اہل مجلس کی اجازت کے بغیر مجلس کی باتوں کو دوسروں سے ڈسکس کرنا اور پھیلانا جائز نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی شخص کسی سے کوئی بات کہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی کوئی شخص کسی سے بات کہے پھر وہ چلا جائے تو بات سننے والے کے نزدیک امانت ہے کہ اس کی حفاظت کرے،
کسی کے سامنے وہ بات اس کی اجازت اور مرضی کے بغیر نہ بیان کرے. اگر بیان کر دے تو یہ خیانت ہوگی. اگر انسان ایک دوسرے کے ساتھ امانت اور دیانت والے معاملات کرتے رہیں گے تو معاشرہ پرسکون رہے گا، لوگوں میں اعتماد کی فضا بحال رہے گی. بددیانتی اور دھوکہ دہی سے انسانی معاشروں میں بد اعتمادی اور انتشار جیسے منفی رجحانات فروغ پاتے ہیں اور انسان کی تخلیق کے مقاصد فوت ہو جاتے ہیں. انسان نہ صرف اشرف المخلوقات کے عظیم مرتبے سے نیچے گر جاتا ہے بلکہ اس کے اندر سے ایک انسانیت والے نام انسانیت والی چیز ہی ختم ہو جاتی ہے، وہ حیوانیت کے درجے پر فائز ہو جاتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اسلامی تعلیمات کی روشنی میں امانت اور دیانت کو اپنائیں تاکہ ہمارا معاشرہ ایک اسلامی اور فلاحی کامیاب معاشرہ بن سکے اور ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں. عزیز طلباء کرام، آج کا سبق یوں ہی اختتام ہوا. السلام علیکم.